بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم نے حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن HHF کے نام سے بنائی، اس کے مقصد تھیلیسیمیا فری پاکستان، اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کو میں نے چند سٹیجز میں کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ایک تھیلیسیمیا سینٹر ہم نے ایبٹ آباد میں بنایا، کیونکہ ہزارہ ڈویژن میں بھی تھیلیسیمیا کا پریویلنس ریٹ بہت زیادہ، تقریباً 5 to 7% کہا جاتا ہے، ایسٹیمیٹڈ ہے، اور اس وجہ سے ہم نے ایک اچھا سینٹر وہاں پہ بنانے کی کوشش کیا، جس کا میں نے کولیبریشن الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پورے ڈویژن کے جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے بہترین قسم کا ادارہ ہو، جہاں پہ ہم تھیلیسیمیا میجر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ایک بہترین ٹریٹمنٹ مہیا کریں، ان کی پیشنٹس کی مینجمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پھر جب ہمارے پاس فنڈز اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان کی کیوریٹو ٹریٹمنٹ کی طرف، یعنی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی ان کو لے جایا جا سکے جو پیشنٹس اس میں فٹ ہوں۔ اور آخری مرحلہ جو سائملٹینیسلی ہم نے جس کا آغاز کر دیا وہ ہے پریونشن اینڈ ایریڈیکیشن پورے ملک سے تھیلیسیمیا، جو کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے اور جس کے لیے بہت بار ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ابھی ہم نے جو اسٹریٹجی، ایبٹ آباد میں ہمارا سینٹر بن گیا ہے، اور ابھی پچھلے چند مہینوں میں 135 ہمارے پاس پیشنٹ رجسٹر بھی ہو چکے ہیں، جن کا ہم نے ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا ہوا ہے، بلڈ ڈونیشن بھی اور آئرن کلیشن کی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور طریقے سے اس میں کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن پریونشن کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں، جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ان کا اس میں رائے لیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ سوچا کہ ہم پورے ان کے انٹرویوز کا آغاز کریں، اور اس میں نے سب سے پہلے جن کا انتخاب کیا وہ بلا مبالغہ، اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ اتھارٹی ہیں تھیلیسیمیا میں پاکستان کے اوپر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، اور وہ ہیں جناب میجر جنرل ریٹائرڈ شعیب احمد۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے بات چیت کا آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ ان کا ایک مختصر میں انٹروڈکشن کرا دوں۔ جنرل شعیب احمد، شعیب ہاں، میجر جنرل شعیب احمد نے 32 سال پاکستان آرم فورسز میں ایز اے ہیماٹولوجسٹ اپنی خدمات انجام دی، اور اس کے بعد ریٹائر ہوئے، اور اس 32 سال میں ان کا زیادہ جو جس شعبے میں یہ منسلک رہے ہیں وہ پاکستان آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی تھا۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اس کے بعد فیلوشپ ہیماٹولوجی میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان سے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے PhD مالیکولر جینیٹکس میں لندن سے کی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1994 میں جب پاکستان میں یہ تھیلیسیمیا کا بارے میں ٹریٹمنٹ اور کیوریٹیو اور پریونشن کا آغاز کیا گیا، تو یہ انہوں نے پری نیٹل ڈائگنوزز میں یہ سب سے پہلے یہ تھے جنہوں نے اس کا شروع کیا ٹیسٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک ریسرچ آرٹیکل شائع ہوا تھا تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کے لیے، ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ، وہ بھی ابھی دنیا بھر میں ایک موسٹ فیزیبل اپروچ کی طریقے کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ 70 کے قریب ان کے ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور نیشنل جو میڈیکل جرنلز ہیں اس میں ان کے پیپر شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار میڈیکل کے اوپر کتب بھی شائع کی ہیں، جس میں قابل ذکر مینول آف PCR ان ڈائگنوسٹک پیتھولوجی اینڈ جینیٹک ہیموگلوبن اسٹڈیز ہے۔ یہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن فار مالیکولر پیتھولوجی پاکستان، اور آج کل یہ پروفیسر ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔
اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی کے اور پاکستان آٹزم سوسائٹی کے۔ جنرل شعیب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آلریڈی بہت کام کیا ہے 1994 سے، تو آپ اس میں پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کیا اور اسٹڈیز بھی بے شمار کی ہیں۔ تو میں اپنی بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں جس طرح میں نے اپنا بتایا ہے کہ ہماری اس فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف پریونشن نہیں بلکہ جو اس کی شروع میں جو ہم تھیلیسیمیا میجر کے جو ابھی ایگزسٹنگ پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی، ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اور جو کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے تھیلیسیمیا پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے، تو یہ کائنڈلی بتائیے کہ جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر سے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائے اور اس امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر ہم ایک ڈسکشن کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو تھیلیسیمیا کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی ہیں عوامل ہیں نا، ہماری شکل ہے یا ہمارے اندر جسم کے جو بھی عوامل ہیں، ان میں آدھا حصہ والد سے ملتا ہے اور آدھا والدہ سے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اسی طرح اور وراثت میں ملتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں والد اور والدہ دونوں طرف سے ہر چیز آدھی آدھی آتی ہے۔ تو ہمارے جسم میں جو خون بنانے کا عمل ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی ہے بالکل۔ اس کا آدھا حصہ والد سے آتا ہے اور آدھا والدہ سے۔ جو تھیلیسیمیا ہے، اس میں بیسیکلی جو خون بنانے کا وہ عمل ہے، جو گلوبن چین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی سنتھسس یا اس کی بناوٹ کا عمل جو ہے نا، وہ جینیٹک کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس میں جو والد یا والدہ سے جو بھی حصہ ملے گا وہ مل کے جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بچہ تندرست اپنا خون بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی تھیلیسیمیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گلوبن جین کا جو جس طرح بھی اس کا سٹرکچر ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب اگر دونوں والدین سے یہ ڈیفیکٹ والا حصہ ملے تو وہ تو سیریس سچویشن ہو جائے گی، اس بچے میں خون بنانے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک والد یا والدہ میں سے، دونوں میں سے کسی ایک میں سے وہ جین ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں۔ جو میں نے پہلی صورتحال بتائی ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کہلاتی ہے، جس میں بلڈ لگانا پڑتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہوتی ہے کہ اگر دونوں والدین سے نارمل جین ٹرانسفر ہو جائیں بچے میں، تو وہ بچہ بالکل تندرست بھی ہوگا۔ تو اس صورتحال کو چونکہ یہ وراثت میں آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو موروثی مرض بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے، ان بچوں کی آگے پھر پیدائش ہوتی جائے گی تو وہ اس میں آگے چل کے ان کو خون بنانے میں مشکلات پیش آئیں گی، اور ان کو پھر ہمیں تاحیات بلڈ ٹرانسفیوژن بھی لگانی پڑتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کا اس کا سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ دوسرا اسی سے میرا یہ تھا کہ جو جینیٹک، جو ہم کہتے ہیں کہ جی تھیلیسیمیا جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین بھی کیا، اس کے علاوہ اور کون سے ہیں جو کہ اسی کیٹیگری میں یا اس سے ملتے جلتی بیماریاں ہیں، بلڈ کے ڈس آرڈر ہیں؟ بلڈ کے ڈس آرڈر بہت ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کامن جو ڈس آرڈر ہے وہ تو یہ ہے کہ خون ہمارا جو کم ہو جائے، ہمارے اندر اگر فولاد کی کمی ہو جائے، کیونکہ ہیموگلوبن کے اندر فولاد بڑا ایک امپورٹنٹ عمل ہے، لیکن وہ وراثتی عمل نہیں ہے۔ وہ ہمارے انوائرمنٹ میں اگر یا ہماری خوراک میں آئرن کی کمی ہو تو اس سے بھی ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے کامن جو ہے نا، ایک وہ ہیموفیلیا بھی ہے نا۔ ہاں، ہیموٹولوجیکل ڈس آرڈر کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ وراثتی تھیلیسیمیا کی طرح کی بیماریاں، تھیلیسیمیا کی طرح نہیں ہیں لیکن وراثتی بیماریاں اور ہیں، جس طرح بلیڈنگ ڈس آرڈر ہیں، ہیموفیلیا ہے، یا پلیٹلیٹ کے کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں۔ وان ولی برانڈ ڈیزیز ایک ریلیٹیولی کامن ایک ڈیزیز ہے، اور بھی ہیں جو کمپیریٹیولی کم کامن ہیں، لیکن تھیلیسیمیا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کامن چیز ہے۔ اور میرے خیال میں جو ہیماٹولوجیکل جتنی بھی جو خون کی بیماریاں ہیں نا، اس میں اگر آپ آئرن ڈیفیشنسی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو تھیلیسیمیا سب سے زیادہ کامن بیماری ہے خون کے اس ریفرنس سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے ظاہر ہے اس پہ بہت کام بھی کیا ہوا ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے، کیا ہمارے پاکستان میں کوئی ہمارے پاس ڈیٹا کے اوپر ہم نے کام کیا ہے کہ جی
تھیلیسیمیا کیریئرز پاکستان میں کتنے ایسٹیمیٹڈ تعداد ہوگی، تھیلیسیمیا میجر، اور ہر سال اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر کس کس علاقے میں اس کا زیادہ پریویلنس پایا جاتا ہے؟ دیکھیں ڈیٹا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو تخمینہ ہوتا ہے، جو اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ انفارمیشن تو ہمارے پاس اچھی خاصی موجود ہے، لیکن پریسائسلی بتانا یہ کہ کتنے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اس وقت موجود ہیں، وہ تو جب تک کاؤنٹنگ نہ کی جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں شاید یہ ایک انفارچونیٹلی ایسی ہے، کسی بھی بیماری کو آپ لے لیں اس کا پورا ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اندازہ ہے. جیسے ہم نے ایک چھوٹا سیمپل اگر ٹیسٹ کیا ہے، 500 یا 1000 لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے جو آپس میں ریلیٹیوز نہیں ہیں ایک دوسرے کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا مائنر کتنے لوگوں میں ہے. تو اندازاً تقریباً 5% کے قریب لوگ ایسے ہیں اس ملک کے جن میں یہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. اور اگر آپ 5% کی فگر کو استعمال کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس چیز کا بھی تخمینہ لگایا جا سکے کہ ہر سال کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر میں اور میجر میں فرق ہے، یہ میں تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو اندازاً تقریباً ہر سال 5000 کم از کم 5000 بچے تھیلیسیمیا میجر کے نئے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب ہم یہ تخمینہ لگاتے ہیں نا تو ہم اکثر تخمینہ لگانے کا جو اندازہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں رینڈم ہو رہی ہوں، ریلیٹیوز کی آپس میں شادیاں نہ ہوں، کزن کی شادیاں نہ ہوں، تو تب یہ صورتحال ہے. اب ہمارے ملک میں کزنس کی میرجز بھی ہوتی ہیں، تو اس سے یہ تخمینہ جو ہے نا وہ لگانا زیادہ اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ فگر جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال تقریباً آپ بیس لائن اگر رکھنا چاہیں تو 5000 ہر سال بچے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں نئے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں چیز ہے، میں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا جو تھا نا سبجیکٹ وہ تھیلیسیمیا ہی تھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن میں نے کی. ابھی آپ نے بلکہ انٹروڈکشن میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، وہ لینڈ مارک اسٹڈی جو ہے ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ. تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہم نے. ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ 1000 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں چلتے پھرتے بازار میں، ان کو ٹیسٹ کریں تو اس میں سے 5 اندازاً ایسے ہوں گے جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہوگا. لیکن میں نے یہ کام کیا کہ میں نے ایک تھیلیسیمیا کی فیملی لی، لیٹ سے مسٹر اے بی سی ہے، اس کے بچے کو تھیلیسیمیا ہے. اب میں نے ان کو آفر کیا کہ جی آپ کی پوری فیملی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، 3 جنریشن پیچھے اگر لے لیں تو اس طرح کی 10 فیملیز میں نے اسٹڈی کی. تو ان میں جب ہم نے کیریئر ٹیسٹنگ کی تو آن این ایوریج ہر فیملی میں تقریباً 30% کیریئرز تھے. ایک طرف ہماری پاپولیشن میں ہے 5% کیریئر ریٹ. یہ ایسا گروپ آف فیملیز ہے جو افیکٹڈ ہیں، ان میں 30% کیریئر ریٹ ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ فیملی کے اندر رن کر رہی ہے نا، وراثتی وہ ہے. اچھا، اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس کا اسپیکٹ تھا کہ میں نے 5 فیملیز ایسی لی جن میں کوئی ہسٹری نہیں تھی تھیلیسیمیا کی. لیٹ سے میری اپنی فیملی ہے، مجھے پتا ہے میری فیملی میں کبھی کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو ہم نے اس طرح کی 5 فیملیز کو اسٹڈی کیا. تو وہ اچھا خاصا نمبر تھا، 400 کے قریب لوگ تھے. جب ان کی ٹیسٹنگ کی تو اس میں پتہ یہ لگا کہ ان میں ایک بھی کیریئر نہیں ہے، ناٹ اے سنگل کیریئر. اٹس ویری اسٹرینج کہ ایک طرف ہم جنرل پاپولیشن میں دیکھ رہے ہیں 5%، افیکٹڈ فیملیز میں 30%، اور پھر ایک گروپ ایسا ہے جس میں ہے ہی نہیں تھیلیسیمیا. تو الٹیمیٹلی جو کنکلوژن نکلا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں 5% انڈیویجولس کو تھیلیسیمیا نہیں ہے. میرا خیال ہے، اٹ مے ناٹ بی کریکٹ، 5 to 10% جو فیملیز ہیں نا ہمارے ملک میں ان میں تھیلیسیمیا ہے، اور باقی جو تقریباً 90% فیملیز ہیں وہ فری آف تھیلیسیمیا ہیں. تو اسی بیسس کے اوپر جب ہم کیریئر اسکریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو میں تو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ساری پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جائے، ہمیں انہیں 5-10% فیملیز کو اگر ٹارگٹ کریں نا تو ہم تھیلیسیمیا کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. اور ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ بیسیکلی یہی ہے. انفیکٹ یہ جو آرٹیکل تھا یہ ایک نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن، اس میں یہ پبلش ہوا تھا. نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن ایسے ہی ہے جیسے ٹائم اور ویک، یہ نیوز کیا اس کا نام ہے دوسرا جو ہے نا ایک میگزین ہے نیوز ویک، یہ اس طرح کا یہ ہے. میڈیسن میں یہ سب سے ٹاپ آف دا لائن یہ جریدہ ہے. نہیں تو اس طرح کے کنکلوژن کسی اور ملک میں بھی کسی نے اسٹڈی کیے ہیں؟ بعد میں کرتے رہے ہیں لوگ، لیکن یہ جو میری اسٹڈی تھی نا یہ سب سے پہلے تھی. اور باقیوں کے بھی کنکلوژن تقریباً اسی سے ملتے جلتے ہیں. الٹیمیٹلی تو اب یہ پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ہے وہ تو کری اسی بیسس پہ رہے ہیں نا، وہ تو صرف فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ میری سجیشن تھی کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو اس میں ساری کی ساری یہ چیزیں وہی پروو ہو رہی ہیں بار بار. اب ہم چلتے ہیں سر ان کی
جو ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ جو ہے، جو ابھی ایگزسٹنگ ہمارے جتنے بھی تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں پورے ملک میں، این جی اوز جو چلا رہی ہیں یا چاہے وہ پبلک سیکٹر میں جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ جو ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے ہونی ہے اس کی فریکوینسی کے حوالے سے، اور دوسرا جو آئرن جو اوور لوڈ جس کو فولاد کا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو، اس کے بارے میں کائنڈلی ذرا ایکسپلین کریں۔ اس میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دوں کہ تھیلیسیمیا کی مینجمنٹ ہوتی کیسے ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خون نہیں بن رہا تو ان کو ہمیں بار بار خون لگانا پڑتا ہے، تقریباً ایوریج ہر مہینے آپ کو لگانا پڑتا ہے، جو آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کی مقدار زیادہ دینی پڑتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلڈ لگاتے ہیں کسی کو بھی تو اس کے جسم میں فولاد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس فولاد کو نکالنے کے لیے ہمیں دوائیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ یہ دو بیسک اس کے مین کمپوننٹس ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس میں بلڈ تو ان کو کسی نہ کسی طریقے لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جو آئرن نکالنے کی دوائیاں ہیں نا وہ ایکسپینسو بھی ہیں، ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہیں، اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے، کیونکہ خون کی کمی جب ہوتی ہے نا تو فوراً بچہ تکلیف میں آ جاتا ہے اور وہ دوڑتے ہیں کہ اس کو خون لگا دینا چاہیے۔ جب آئرن بڑھتا ہے نا تو اس کی علامات اس طرح سے نظر نہیں آتی، وہ الٹیمیٹلی جا کے وہ زیادہ فیٹر ہوتی ہیں جو آئرن ایکومولیشن کی جو پرابلمز ہیں۔ تو اب آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں جو بچے ہیں ان کا علاج کس طرح ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس کی بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو تھیلیسیمیا کی سوسائٹی ہے وہ بھی ایک این جی او ہے، اس میں ہمارے پاس بچے ہیں، تو میں نے ان میں ساروں میں ان کی انالیسس کیا، 500-600 بچہ تھا، ان کی ساری وہ کمپائل کیا، وہ پبلش بھی کیا ہم نے پیپر اس کو۔ تو انفارچونیٹلی بچوں کی حالت جو ہے نا شروع میں تو ٹھیک رہتی ہے، 3-4 سال تک تو بچہ چلو گزارا کر لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو اس میں خون کی کمی کی علامات بھی جب سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور دوسری چیز ان میں آئرن ایکومولیشن اس کے اثرات بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے، ایک تو نمبر 1 جو آئرن ہے نا یہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے، غدود ہیں بہت ساری ہارمونز جو بناتی ہیں ان میں بھی، تو بچوں کی گروتھ سٹنٹڈ ہوتی ہے۔ میجورٹی جو بچے ہیں ان کی بلو پار، ان کی ہائٹ اور ویٹ دونوں کم، ان کی رنگت اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ ڈارک آپ کو نظر آئے گی، وہ اگین آئرن ایکومولیشن کے بعد۔ پھر موسٹ انفارچونیٹلی 10 اور 20 سال کے درمیان جو ہارٹ کے اندر ایکومولیشن ہے نا اس کی وجہ سے میجورٹی آف ڈیتھ جو ہے نا بچوں کی اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نیٹ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ بچوں کی حالت ویسی نہیں ہے جیسی ہم چاہتے ہیں۔ ایوریج ایک بچے کا ہیموگلوبن جو کسی بھی سینٹر میں آپ چلے جائیں تو 7-8 ہوتا ہے، اور 7-8 پہ تو زندگی نہیں چلتی صحیح طرح۔ اب اس کو اس لیول پہ کیوں رہتا ہے، اس میں بہت ساری عوامل ہیں۔ ایک تو بلڈ ملتا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ کہ والدین میں اویئرنیس بھی شاید کم ہے کہ وہ وقت پہ لے کے نہیں آتے، اکثر دور دراز علاقوں سے آتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے آنا کسی بڑے سینٹر میں آنا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ جی آپ لے کے آیا کریں بچے کو، لیکن وہ ساری اپنی روٹین چھوڑ کے کون اتنی دور ہر دفعہ لے کے آئے، ہر مہینے لے کے آئے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس ٹریٹمنٹ جو ہے نا تھیلیسیمیا کی یہ بہت چیلنجنگ ہے، بہت انفارچونیٹلی ہے، چیلنجنگ پارٹ ہے اس کا۔ اس کے مسائل جتنے بھی ہیں نا تھیلیسیمیا کے، اگر آپ دیکھیں گے نا تو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ پریونشن میں ہے۔ اس بیماری کو علاج کرنا مشکل بھی ہے، مہنگا بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سر اس کی جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ یعنی جس کو ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کا ہمارے پاکستان میں اس میں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے؟ اس کا جو کیور ہے بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کہتے ہیں، اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں ہڈی کا گودا جو ہے نا ایک تندرست بچے سے یا اس کا سبلنگ جو بھی ہے، وہ اگر تھیلیسیمیا مائنر بھی ہے تو تب بھی اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، وہ جو بچہ ہے افیکٹڈ اس کو، وہ کیوریٹو ہے۔ اور دوسری یہ بھی بالکل جو نئی چیزیں ہیں جس پہ ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے وہ جین تھراپی ہے، لیکن وہ ہمارے ملک میں ابھی تو موجود نہیں ہے۔ لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس کم از کم 10 سے زیادہ شاید سینٹرز ہیں جس میں یہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، بڑے شہروں میں ہے، لاہور میں بھی ہے، پنڈی میں ماشاءاللہ کافی سارے سینٹرز ہیں، کراچی میں ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سبلنگز میں سے بہن بھائی میں سے ہی کسی کی پریفریبلی، ہاں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ میچ۔ ایکچولی ہم جو ٹیشو ٹائپنگ کرتے ہیں نا اس میں میچنگ کے لیے جو سبلنگز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اچھی طرح سے میچ کر جاتے ہیں،
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم جو نہیں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جب وہ ریلیٹیو ہوگا نا تو وہ میچ کر رہی ہوں گی آپس میں. تو ان ریلیٹڈ بھی کیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ اس کے لیے, لیکن اس کے رزلٹس اچھے نہیں ہوتے. وہ تھیلیسیمیا کے لیے کم از کم بہن بھائیوں میں 100% میچ ہو جاتا ہے؟ نہیں, 100% تو نہیں ہوتا. ہاں, وہ ضروری نہیں ہے, ظاہر ہے اس کا ایک پورا وہ لمبا اس کا رزلٹ ہوتا ہے, کافی اس کو دیکھنا پڑتا ہے. کئی دفعہ انفارچونیٹلی کسی فیملی میں بہن بھائی ہونے کے باوجود بھی نہیں میچ کرتے وہ. اور یہ بھی اس کے بارے میں سنا گیا کہ یہ بڑی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے یہ. ٹرانسپلانٹ کی قیمت زیادہ ہے, زیادہ. جیسے ہمارا تھیلیسیمیا کا سینٹر ہے یہاں پر پنڈی میں, تو ہم جو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی آفر کرتے ہیں وہ ہم نو پروفٹ بیسس پہ کرتے ہیں. ہم پروفٹ اس پہ منیمم ہے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ظاہر ہے اس میں دیکھنا تو ہوتا ہے وہ. تو ایوریج 2 ملین میں ہو جاتا ہے یہاں پر اس سینٹر میں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے پاکستان میں باقی اور بہت سارے سینٹرز جو ہیں نا اس میں کاسٹ اپ ٹو 6 ملین تک بھی ہے مختلف جگہوں پہ, تو اٹ ویریز. لیکن ایک چیز جب کاسٹ آف ٹرانسپلانٹ ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرانسپلانٹ ایک کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے. اگر ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے نا تو وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اگر وہ سکسیزفل رہتا ہے. لیکن جو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں نا تو وہ ریکرنٹ کاسٹ ہے, جو آپ بالکل ایسی ہے جیسے یکمشت ادا کر دینا کسی چیز کو اور قسطوں میں ادا کرتے رہنا. تو آؤٹ کم جو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں نا وہ شاید پرابلی اتنی اعلیٰ نہیں ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں نا ٹرانسپلانٹ کے ساتھ تو ٹرانسپلانٹ کے رزلٹ ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہیں, کیونکہ جلدی سے پتہ لگ جاتا ہے نا اور ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ. اور تو الٹیمیٹلی یہ جو آپ کو 2 ملین کی کاسٹ نظر آ رہی ہے نا جو زیادہ ہے, یا 3 ملین بھی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے, تو یہ ون ٹائم کاسٹ ہے, یہ بار بار نہیں ہوگی. تو وہ جو پوری لائف لانگ میزری جو سی ہے نا اس کا پرابلی شاید یہ بڑا اچھا نعمت بدل ہے. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ سینٹرز بہت زیادہ نہیں ہیں, ان میں کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ بچوں کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے. ہم چاہیں بھی تو ہم نہیں کر سکتے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا ساتھ ہی. اور یہ سینٹر بنانے کے لیے بھی یعنی بہت کاسٹ ہے. ابھی مثال کے طور پہ جو کے پی ہے پروونس, اس پورے کے پی میں کوئی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے. پبلک میں بھی نہیں ہے, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ دونوں میں. دیکھیں اس میں اتنا زیادہ کاسٹ انوالوڈ نہیں ہے, میں آپ کو ایک بتاؤں, آنیسٹلی بتاؤں. ہمارا یہ تھیلیسیمیا کی سوسائٹی ہے, یہاں پر ہم نے ایک ٹرانسپلانٹ کا یونٹ بنایا ہے 5 بیڈز کا. تو میں جب کسی سے ذکر کرتا ہوں اس چیز کا تو اکثر لوگ اس کو شاید مانتے بھی نہیں ہیں. تو ہماری اس سینٹر کو بنانے میں بلڈنگ ہمارے پاس آلریڈی موجود تھی, تو اس کی کاسٹ کو اگر نکال دیں, باقی ہم نے اس میں جو کچھ بھی کیا, اکوپمنٹ بھی لیا, آج سے آئی تھنک 2-3 سال ہوئے ہیں ابھی شاید یہ سارا پروسیس ہمیں کرتے ہوئے, تو ود ان اباؤٹ 2 کروڑ میں ہمارا بن گیا تھا یہ سارا. ہاں, اس میں کچھ چیزیں جس طرح میں نے وہ ایچ ویک سسٹم کا ذکر کیا وہ میں نے ڈیزائن کیا تھا, تو وہ تو ہماری اچھی میجر کاسٹ ہمیں بچ گئی. پھر اکوپمنٹ جو ہم نے استعمال کیا اس میں وہ ہم نے یوزڈ آئٹمز لیں بہت ساری, جو کہ بالکل پرفیکٹلی رننگ کنڈیشن میں تھیں, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. ہمارے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. ہم نے کو تقریباً 27 کے قریب ٹرانسپلانٹ کیے ہیں یہاں پر. تھیلیسیمیا کے بھی اس میں بچے ہیں, اس میں بلڈ کینسر کے بھی پیشنٹس ہیں. تو کاسٹ بھی کم ہے, کوالٹی بھی اچھی ہے, لیکن جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے نا وہ ایک ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب اکثر جگہوں پہ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو جیسے کے پی کے میں آپ نے ذکر کیا, اتنا بڑا پروونس ہے, اس کے پاس ریسورسز کی کمی تو کہیں سے نہیں ہے. لیکن یہ کیا 2 کروڑ بھی نہیں نکال سکتے کہ چھوٹا سا ایک 5 بیڈ کا وہ بنا لیا جائے. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے یہ. ہاں, تو یہ اس میں تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے علاوہ بون میرو کسی اور ڈیزیز کا بھی؟ ہاں, تھیلیسیمیا کے علاوہ آبویسلی ٹرانسپلانٹ تو شروع میں جب کیا گیا تھا سب سے اچھے رزلٹس ہوتے ہیں. ایک بیماری ہے اپلاسٹک انیمیا, اس میں بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے. اس میں ٹرانسپلانٹ کا آئی تھنک بہت ہی اچھا رزلٹ ہے. تھیلیسیمیا بھی بہت اچھا ہے, لیکن تھیلیسیمیا کے پیشنٹ چونکہ بہت زیادہ ہے نا, اور دوسرا یہ پلاسٹک کے پیشنٹس کے لیے اور الٹرنیٹ جو ٹریٹمنٹ ہیں آپشنز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے جس طرح تھیلیسیمیا میں ہے کہ ہم بلڈ دیتے رہیں گے تو گزارا ہو جائے گا. اس میں نہیں ہوتا, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس میں ٹرانسپلانٹ بہت اچھی آپشن ہے. پھر بلڈ کینسر کے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ, کیمو تھراپی کے علاوہ بھی پڑتی ہے. تو سر اب ہم چلتے ہیں جو اس کا سب سے اہم, جس طرح شروع میں آپ نے بھی نشاندہی کی, میں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ جو پریونشن کرنی ہے تھیلیسیمیا فری پاکستان, اس کے سلسلے میں کس سیکوینس میں کیسے ہونا چاہیے. قانون سازی بھی ہمارے ملک میں ہوئی, کچھ پروونسز میں ہوئی, لیکن میں شاید یا تو وہ قانون میں کچھ حکم رہ گیا تھا, وہ صحیح بنے نہیں تھے, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو سکی. تو اس کے بارے میں نہ صرف افیکٹڈ فیملیز بلکہ بالعموم
پورے ملک میں اس کو اویئرنیس ایجوکیشن کے لیے پریونشن کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں پریونشن نمبر 1 تو میرے خیال میں جو سبھی اس پہ اگری کریں گے کہ پریونشن از دی بیسٹ سولوشن کسی بھی چیز کے لیے. اگر آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اس بیماری کو تو وہ سب سے اچھا سولوشن ہوتا ہے. اور تھیلاسیمیا میں یہ بالکل ویلڈ ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. میڈیٹرینین کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں انہوں نے کمپلیٹلی تھیلاسیمیا کو پریونٹ کیا ہے. ایران ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے. تو یہ 2 گلیئرنگ ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. اب ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں, یہ پریونشن ایسے نہیں ہے کہ آپ جس طرح ماسک لگا لیتے ہیں تو بیماری سے بچ جاتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. یہ وراثت میں ملنے والی بیماری ہے جو پیرنٹس سے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور وہاں ہم نے روکنا ہے اس کو کسی طریقے سے. اور پریونشن ہم تھیلاسیمیا میجر کے بچوں کی پیدائش کی کر رہے ہیں. تھیلاسیمیا مائنر والوں کو نہیں ہم روک سکتے, وہ تو پیدا ہوں گے, وہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نا وہ. تو وہ پریونشن کو ذرا پہلے واضح کر لیں کہ یہ ہے کیا چیز. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں میں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی پریونشن اور یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو پا رہی, پرابلمس کیا ہیں سب سے زیادہ. اور تو میں کہتا ہوں تھیلاسیمیا کو آپ باقی پورے ملک کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ باقی سارا ملک بالکل ترقی کر رہا ہے اور صرف تھیلاسیمیا جو پیچھے رہ گیا ہے. تو یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہر چیز میں ہی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمپرومائز اسٹیٹس ہے. تو تھیلاسیمیا میں بھی اسی طرح ہی ہے. جب ہم کرنے پہ آتے ہیں تو وہ مشکلات سامنے آ جاتی ہیں. جو پبلک سیکٹر کی سب سے بڑا پریونشن پروگرام جو ہے وہ پنجاب تھیلاسیمیا پریونشن پروگرام ہے. انہوں نے اچھی ایک ایفرٹ ہے شروع کیا ہوا ہے, اور اس کا سب سے اچھا اسپیکٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہے, کہ لوگوں کو ایسی فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے اس کے لیے. اس میں اس کی کیریئر اسکریننگ بھی اویلیبل ہے ان کے پاس, اس کے بعد پری نیٹل ڈائگنوسس بھی وہ آفر کرتے ہیں, اور پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ان کی پریزنس ہے. لیکن انفارچونیٹلی تقریباً کو 8-10 سال تو ہو چکے ہیں اس پروگرام کو بھی. اس کے نتائج ہمیں اس طرح نظر شاید نہیں آ رہے. اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے ضرور جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا صحیح طرح, جس میں آبویسلی اس اینڈ پہ بھی ہوں گے جو پروگرام ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوں گی. لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ لوگ خود ہیں. دیکھیں اگر مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی تو مجھے خود جا کے ایفرٹ کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی میرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ جی پلیز یہ کر لو. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا ہمارے المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں نا, جو افیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو ہی اس طرح سے تکلیف نہیں پہنچ رہی. تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کا؟ پھر یہ ایٹیچیوڈ چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. غربت. اب غربت آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم فری سروس تو دے رہے ہیں پریونشن کی, لیکن مریض نہیں آ رہے اس لیے کہ وہ کہاں سے چل کے آئے گا آپ کے پاس. اگر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی وہ فیسلٹی موجود ہے تو وہاں پر بھی جو آس پاس جو گاؤں ہیں وہاں سے چل کے آنا مشکل ہے. پھر ایجوکیشن, آئی تھنک لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص طور سے جو فیملیز افیکٹڈ ہیں نا ان کو تو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ تھیلاسیمیا کی پریونشن کیا ہے, کس طرح ہوتی ہے, یہ کہاں سے ہو سکتی ہے. ابھی بھی بچے اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے قانون سازی کی بھی بات کی. میں ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ قانون سازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں قانون نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں جی کہ قانون بن جائے نا تو پھر سب معاملہ طے ہو جائے گا. نہیں, یہ نہیں ہونے والا. قانون کو کون پوچھتا ہے اس ملک میں؟ ہم سوری ٹو سے, یہ تو انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ لیٹ سے جی قانون کے جی یہ نکاح نامے میں اکثر کہتے ہیں نا جی کہ اس میں تھیلاسیمیا کے اسٹیٹس ڈال دیں, تو وہ کس بیسس پہ ڈالا جائے گا؟ کسی رپورٹ کے بیسس پہ ڈالا جائے گا نا. تو لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ہیں ایک تھوڑے سے پیسے دیں گے اور لا کے ابھی کووڈ کے دنوں میں مجھے اندازہ ہے نا کہ کس طرح سے جو ایئر لائنس کے لیے جو کووڈ کی ٹیسٹنگ ہوتی رہی ہے وہ کس طرح سے لوگ بنا کے رپورٹیں لا کے اس میں ڈال رہے تھے. حالانکہ ان کے اپنے بینیفٹ میں یہ چیز تھی کہ کووڈ کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے, تھیلاسیمیا کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی اگر کوئی رپورٹ ایسی لے آتا ہے کہ جو فیک ہو تو یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے گی. تو اس معاملے کو میرے خیال میں صرف قانون سازی کی حد تک چھوڑ دینا وہ کافی نہیں. آپ نے دیکھ لیا کے پی کے کی اسمبلی نے بھی پاس کیا, سندھ کی اسمبلی نے بھی پاس کیا, پنجاب میں پرابلی شاید نہیں ہوا. لیکن ان دونوں پروونسز میں کتنا فرق پڑ گیا. پنجاب بلکہ انفیکٹ آگے میں سمجھوں گا کہ وہ ہے, انہوں نے کم از کم اپنے حکومتی لیول پہ اچھا پروگرام تو شروع کیا ہوا ہے. اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں؟ نیشنل لیول پہ بھی کوئی پروگرام نہیں ہے. نہیں, نیشنل ہیلتھ تو ویسے بھی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے نا. تو ہیلتھ میں تو آپ سینٹرل گورنمنٹ کو تو پرابلی شاید کہہ ہی نہیں سکتے, وہ تو ایڈوائزری رول ہو سکتا ہے ان کا.
لیکن میرے خیال میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آنیسٹلی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں نا تو وہ ضرور ان کو ایکسپریس کرنا چاہیے. میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا نا اس کا سبجیکٹ ہی یہی تھا کہ پریونشن کیسے کی جائے پاکستان میں. تو میری پروفیسر تھی برنارڈیٹ موڈیل، وہ ابھی تو ماشاءاللہ 90+ اس کی ایج ہے. وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے نا تو وہ خاتون ہے جس نے سب سے زیادہ کام کیا پریونشن پہ. تو مجھے وہ کہتی ہے کہ تم جب جاؤ گے نا واپس تو جا کے اپنی ہیلتھ منسٹری کو دینا ہی ہے. میں نے کہا ہاں میں یہ تھیسس کی ایک کاپی ان کو دے دوں گی. کہ نہیں ساری تھیسس نہیں دینی، وہ کون پڑھے گا، تم نے ایک سمری بنا کے دینی ہے. ٹل ٹوڈے مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے. یہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے جس کے لیے میں کس کو بلیم کروں. بڑا انفارچونیٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا نا تھیلاسیمیا کو آپ آئسولیشن میں نے دیکھے، ہم ہر چیز میں اسی طرح ہی ہیں. تو اس میں جو اگر ہم بات کریں اس کی سیکوینس یا اسٹیجز کی، تو سب سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تھیلاسیمیا کے کیریئر کی اسکریننگ کرانی چاہیے اسپیشلی بیفور میرج. ہاں 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو وہ آپ نے جس طرح بتایا ہے اس کا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیسے پتہ لگے گا کہ میں کیریئر ہوں یا نہیں ہے. میں اب جب تک اپنا ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا مجھے نہیں پتہ لگے گا. تو شادی سے پہلے کسی بھی شخص کو اپنی والنٹیرلی اپنی ٹیسٹنگ کروانی چاہیے. ڈنڈے کے طور پہ وہ نہیں کروائے گا. آپ نہیں کسی کو کہہ سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، آپ کسی کو انجیکشن نہیں لگا سکتے. تو تھیلاسیمیا کا ٹیسٹ پھر اسٹگما کی وجہ سے لوگ بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی جو ایک ایشو ہے. اب 2 کیریئر ہیں ان کی اگر شادی ہونی ہے تو کم سے کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی. لیکن کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے. اب جب خاندان کے اندر جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے تحت وہ رشتہ کرتے ہیں. اس میں درمیان میں ایک تھیلاسیمیا کا شوشہ آپ چھوڑ دیں گے تو وہ مسائل مزید بڑھ جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آلریڈی میرڈ کپل ہے جس کا لیٹ سے ایک بچہ تھیلاسیمیا کے پیدا ہو گیا ہے تو اس کا سیکنڈ بیبی تھیلاسیمیا کا نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کہ جب بھی حمل ہوگا اس میں ٹیسٹ کروائے وہ. اور وہ ٹیسٹ کی فیسلٹی الحمدللہ وہ 94 میں میں نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں انہوں نے مل کے شروع کی تھی. اور اس وقت سے لے کے اب تک میرے خیال میں ہم نے کو 20,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں. یہ لیکن 20,000 آپ سمجھ لیں کہ دیکھنے میں فگر بہت بڑی لگ رہی ہے لیکن یہ بہت چھوٹی سی فگر ہے. تو یہ ایک دوسرا الٹرنیٹ طریقہ ہے اس کا جس سے پریونشن کی جا سکتی ہے. ہاں ارلی پریگننسی میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. میں آپ کی تفصیل اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ. بیسیکلی حمل کے دوران جب بھی حمل ہوگا نا اگر دونوں پیرنٹس کیریئر ہیں تو 25% امکان ہے کہ بچے میں تھیلاسیمیا میجر ہوگا. اور اگر ایک دفعہ بچہ تھیلاسیمیا میجر کا پیدا ہوا ہے تو نیکسٹ پریگننسی میں پھر یہ 25% امکان ہے. کئی لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں ہاں جی ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پروبیبلی شاید ابھی اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہو چکا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے چانس کی میموری نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ آپ باہر نکلتے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب نکلیں گے تو گاڑی محفوظ رہے گی کیونکہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. تو تھیلاسیمیا کا جو بچہ ہے پیدا ہونا جو ہے نا اس کا وہ امکان موجود ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ تقریباً 12 ویکس جب پریگننسی کے ہوتے ہیں 3 مہینے تو اس میں ہم ایبڈومن کے راستے ایک نیڈل لگا کے الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ بڑا سیف سا پروسیجر ہے 10 منٹ کا پروسیجر ہے. وہ بچے کے ساتھ جو ایک پلیسنٹا ہوتا ہے اس میں سے سیمپل لے لیتے ہیں جو ماں کے لیے بھی سیف ہے اور بچے کے لیے بھی بالکل سیف ہے. تو اس سیمپل کو لے کے ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں. DNA ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ بچے میں تھیلاسیمیا ہے یا نہیں ہے. اگر تو بچہ تندرست ہے، تندرست مینس کہ وہ یا تو بالکل نارمل ہوگا یا وہ مائنر ہوگا اس میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پریگننسی چلتی رہے گی. وہ الٹیمیٹلی بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بلڈ نہیں لگے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر بچے میں تھیلاسیمیا میجر موجود ہو تو اب پیرنٹس کے لیے چوائس ہے یا تو اس کو ٹریٹ کریں بعد میں چل کے اس کا، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر دیں. اب ٹرمینیشن آف پریگننسی جب ہم نے اسٹارٹ کیا یہ پروسیس جو ہے نا یہ پری نیٹل ڈائگنوسس کا، تو مجھے یاد ہے سب سے پہلے تو میری والدہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کام شروع کیا، یہ تو غیر اسلامی ہے. میں کہا اچھا. میں نے اپنی طرف سے جتنی بھی ریسرچ کی ہے جو پڑھا ہے اس میں تو ایسی بات نہیں ہے، اس میں قرآن کی آیات ہے اور اس طرح ہے. تو بہرحال مجھے اور بھی فرینڈ نے بھی مشورہ کیا کہ ایک چیز ایسی ہے جو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں بہتر ہے کسی اس سے فتویٰ لے لیں آپ ریلیجس کسی اتھارٹی سے. تو میں نے پھر اسی طرح کیا. میں نے ایک خط لکھا مولانا تقی عثمانی کو، تو بڑا تفصیل کے ساتھ ان کو میں نے لکھا کہ یہ چیز ہے تھیلاسیمیا اس طرح کی مشکل بیماری ہے. تو میڈیٹرینین میں یہ بڑی کامن چیز ہے کہ یہ ٹیکنیک آ گئی ہے جس کے بعد وہ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں پریگننسی اگر اس میں تھیلاسیمیا ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو انہوں نے تفصیلاً ایک جواب دیا پھر اس کا. وہ فتویٰ جو ہے آج بھی میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ 3 کنڈیشنز ہیں.
اگر آپ یہ تینوں فلفل کرتے ہیں تو ٹرمینیشن کی جا سکتی ہے، شرن اس کی گنجائش ہے۔ کنڈیشنز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، جس بیماری کے لیے آپ ٹرمینیشن کرنے لگے ہیں وہ بڑی سویئر ہونی چاہیے۔ یہ ڈاکٹرز جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا فار دیٹ میٹر پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کتنا افیکٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ تھیلاسیمیا ہے، اس سے ملتی جلتی بہت ساری اور بیماریاں ہیں موروثی جو ہیں نا، جو جن میں لائف ہوتی تو ہے لیکن بہت پور کوالٹی کی، تو اس کے لیے ہم ایک جسٹیفائی کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی پروسیس ہوگا ٹرمینیشن کا وہ 120 ڈیز جو جسٹیشن ہوتی ہے پریگننسی کے، اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ وہ تقریباً 17 ہفتے بنتے ہیں، اس سے پہلے یہ کام کیا جائے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد بالکل اجازت نہیں ہے، شرن بالکل ممنوع ہے یہ ٹرمینیشن کرنا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے قرآن کی آیت ہے ایک، سورۃ المومنون آیت 14۔ اب وہ مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں ہے لیکن وہ پوری ایمبرولوجی ہے، وہ پوری اگر آپ آیت پڑھیں نا تو وہ پڑھ کے مطلب ایک بندے کو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ایک چیز دی گئی ہے اس کے اندر۔ وہ اس کے اندر 3 سٹیجز آف ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بتائی گئی ہیں، اور علماء یہی کہتے ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ جو 3rd سٹیج ہے نا، اس کے بعد اس میں روح جو ہے وہ انکارپوریٹ کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ان اینیمیٹ اینیمیٹ آبجیکٹ آپ کہہ لیں اس کو، کہ وہ ہل جل سکتا ہے، سب کچھ ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ بہرحال ایک وہ ہے، ہمارا ریلیجن یہ بتاتا ہے 120 ڈیز کے بعد، ہاں اس اسٹیج پہ آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ اچھا، تیسری کنڈیشن انہوں نے جو کہی تھی وہ یہی کہ جو دے رہا ہے رپورٹ، جو اس کو دے گا ڈاکٹر جو ہے وہ آنیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ وہ 2 نمبر رپورٹ بنا کے اس پہ آپ ٹرمینیشن جو ہے اس کو نہیں کر سکتے جسٹیفائی۔ یہ بہت کمپریہنسو فتویٰ ہے، اور اس کو میں نے اپنی وہ تھیسس میں بھی لکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے ٹیکسٹ بکس ہیں، باہر سے چھپی ہوئی ٹیکسٹ بکس ہیں، اس میں بھی اس کو انکلوڈ کیا، اور جامعہ الازہر ان کا بھی فتویٰ مورلیس اسی طرح کا ہی ہے۔ تو کنسنسس آف اوپینین ہے کہ اس کے اوپر ٹرمینیشن کی جا سکتی ہے۔ یہ جینیٹک کاؤنسلنگ کی بھی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جو میرڈ کپلز ہیں اس سے کیا مراد سمجھی جاتی ہے، اور کیا یہ ضروری ہے، یہ ہر میرڈ کپل جو اسپیشلی کیریئرز ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں نا، جینیٹکس کی روح سے کزن اگر دونوں ہوں گے پیرنٹس، تو اس میں ایک جین کی دونوں کاپی موجود ہونا کے چانسز زیادہ ہیں۔ میں آپ کو اوور آل بتا دیتا ہوں فگرز، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک جینیٹک ڈیزیز تب ہوگی جب آپ دونوں کزنز ہوں گے۔ اب بہت سارے تھیلاسیمیا کے بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے پیرنٹس کزن نہیں ہیں آپس میں، وہ بلکہ وہ عجیب غریب ان کی عادت ہوتی ہے۔ مجھے وہ میرا فرینڈ ہے، میں آپ کیا بتاؤں ان کا، وہ آئے کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی شادی خاندان سے باہر کی تب میرا بچے کو تھیلاسیمیا ہے، اور میرے اور بھائی ہے اس نے اپنی کزن سے شادی کی ہے، اس کے بچے ٹھیک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سارا بلیم کزن میرج پہ ڈالنا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ اس طرح سے وہ ہیمر کرتے ہیں یہ چیز کو کہ جی آپ کا بچہ بیمار ہے اس لیے کہ آپ کزنس ہیں۔ یہ تو یو آر میکنگ دیم انکمفرٹیبل پیرنٹس کو نا، یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ایسی ایک ٹریڈیشن ہے ہماری سوسائٹی میں ہے جو کہ تھاؤزنڈز آف ایئر سے چلی آ رہی ہے، اسی طرح ہی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے اسلام میں تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود اپنی بیٹی کی شادی ایک کزن سے کی، اب خود انہوں نے کی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ریلیجن بھی الاؤ کر رہا ہے اس چیز کو، سوسائٹی میں بھی بڑی کامن چیز ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ اس کو بند کریں۔ جینیٹکس کی بیسس پہ اس کو بند کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں کزنس کے ساتھ تو آپ ٹیسٹنگ کروا لیں، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تھیلاسیمیا کی ٹیسٹنگ تو بہت آسان ہے، وہ تو 1000 نہیں تو 2000 روپے میں آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ کا، وہ کر لیں۔ اگر ایک لڑکی ہے اس کو تھیلاسیمیا مائنر نہیں ہے اور لڑکے میں ہے تو اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کزن بھی ہو تب بھی وہ شادی آپ بڑے کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں۔ تو دس از ویئر لائز دا سولوشن۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، آپ نے ٹائم دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین نہ صرف یہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں جن کے بچوں میں تھیلاسیمیا میجر ہے وہ بلڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، یہ نہ صرف یہ جو آپ کی گفتگو تھی ان کے لیے یہ نہایت ہی مفید ثابت ہوگی، بلکہ بالعموم جو ہماری اوور آل سوسائٹی ہے، ڈفرینٹ جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، ان تک بھی یہ ایک بڑا آپ کے ذریعے یہ ایک واضح پیغام چلا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر ہم مزید کام کریں گے، اس کو اسکولوں کے، کالجز کے سلیبس میں ڈال دیا جائے، اور جو ہمارے ملک کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں
سول سوسائٹی ہے یا ڈفرینٹ ادارہ ہیں، وہ اگر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو آگاہی مہم میں شامل ہو جائیں، تو جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ یورپین میڈیٹرینین کنٹریز نے اس کو قابو پا لیا اور ہمارے ہمسایہ ملک ایران نے بھی اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں ہم نہ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ونس اگین۔